کہ پوری دنیا کے اندر ماں باپ رو رہے ہیں. ماں باپ کے رونے کی وجہ یہ ہے کہ کسی کا بیٹا شرابی ہو گیا ہے، کسی کا بیٹا جوا کھیل رہا ہے، کسی کا بیٹا بڑھاپے میں ماں باپ کو چھوڑ کے بھاگ گیا ہے، کسی کا بیٹا چوری کر کے یا کسی کا مرڈر کر کے جیل میں پڑا ہوا ہے، کسی کا بیٹا ماں باپ کو بھیک مانگنے پہ مجبور کر رہا ہے، کسی کا بیٹا شادی ہونے کے بعد اپنی بیوی کے ساتھ اس کے سسرال میں رہنے لگا ہے. یعنی کہ یہ ہر گھر کی کہانی ہے، کسی کے کم کسی کے زیادہ. ماں باپ رو رہے ہیں اور ان کے آنسو نہیں رک رہے ہیں، خون کے آنسو رو رہے ہیں. وہ چاہتے ہیں، مائیں چاہتی ہے کہ ان کو کوئی ایسا مسیحا مل جائے کہ ان کے درد کا مداوا ہو جائے. بہنیں چاہتی ہے کہ ہمارا کھویا ہوا بھائی ہمیں پھر سے واپس مل جائے. ماں باپ چاہتے ہیں ہمارا بچہ ہمیں پھر سے واپس مل جائے. وہ چوری چھوڑ دے، وہ بدکاری چھوڑ دے، وہ زناکاری چھوڑ دے، وہ تاش کے پتے چھوڑ دے، وہ برائی چھوڑ دے. اس طریقے کے ماں باپ کوشش کر رہے ہیں، ان کے لیے وہ وظیفے بھی کر رہے ہیں، لیکن سچ کہوں تو وظیفے بھی ان کے ناکام ہو گئے. اس کے لیے وہ لوگ منتیں بھی مانگ رہے ہیں، لیکن ان کی منتیں بھی اب کام نہیں آ رہی ہے ان کو. اس کے لیے وہ تعویذات مانگ رہے ہیں، لیکن تعویذات بھی اثر انداز نہیں ہو رہے ہیں. غرض کے اللہ اکبر، اب سوائے رونے کے ان کو کوئی چارہ نظر نہیں آتا، سوائے بے چینی کے ان ماں باپ کو کوئی چارہ نظر نہیں آتا. ان ماں باپ کی نیندیں حرام ہو گئی ہے، وہ نیند کی گولیاں کھا رہے ہیں، اس کے بعد بھی ان ماں باپ کو نیند نہیں آتی. وہ لوگ راتوں کو تکیے میں منہ چھپا چھپا کر رو رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان کو نیند نہیں آتی. اللہ اللہ، یہ بیٹوں کا حال ہے. اور بیٹیوں کا حال یہ ہے کہ بہت سارے ماں باپ کی بیٹیاں کسی سے لگ چکی ہے، کسی سے ناجائز رشتہ قائم کر چکی ہے. اب وہ کہتی ہے کہ میں فلاں ہی کے ساتھ شادی کروں گی، حالانکہ خاندانی معاملات بھی اتنے اچھے نہیں، کاروباری معاملات بھی لڑکے کے اچھے نہیں، بلکہ بعض مقامات پر تو حالات یہ ہیں کہ وہ لڑکے مسلمان بھی نہیں، اور بیٹی کو سمجھا رہے ہیں، اس کے پیر پکڑ رہے ہیں، اس کے ہاتھ جوڑ رہے ہیں، اس کی پیشانی کو چوم چوم کر اس کو خاندانی وجاہت کا، خاندانی عزت کا، خاندانی وقار کا واسطہ دے رہے ہیں. لیکن وہ بیٹی ماننے کو تیار نہیں ہے. گویا کہ بیٹیاں بھی ماں باپ کو خون کے آنسو رلا رہی ہیں، اور بیٹے بھی ماں باپ کو خون کے آنسو رلا رہے ہیں. لیکن اللہ اللہ، اب میرے پاس ان لوگوں کے لیے کوئی علاج تو نہیں رہا سوائے اتنا کہنے کے کہ اللہ اگر کرم فرما دے تو آپ کی بگڑی بن جائے. یعنی کسی صاحب دل کی دعائی اب آپ کا معاملہ سنوار سکتی ہے. لیکن جو ہو چکا وہ تو ہو چکا. یعنی جن کا کھیت چڑیا چگ چکی ان کی تو چگ چکی. لیکن اب یہ بات کہنے کا ان بہنوں کو مجھے ان کی توجہ چاہتا ہوں جن کی اولاد بڑی ہو گئی ہے، اولاد بڑی ہو کر کے بگڑ گئی ہے اور ماں باپ کو خون کے آنسو رلا رہی ہے. ان کے لیے تو صرف دعا کی جا سکتی ہے. میرے پاس اور کوئی عمل لاہے عمل اس کے لیے نہیں ہے. لیکن اب میری بہنوں کی، ان بہنوں کی میں توجہ چاہتا ہوں جن کی اولاد بڑی نہیں ہوئی ہے، جن کی اولاد جوان نہیں ہوئی ہے، جن کی اولاد بگڑی نہیں ہے، بلکہ ابھی ان کے بچے چھوٹے ہیں اور وہ مائیں اور بہنیں جوانی میں ہیں. اب میری ان بہنوں کی میں توجہ چاہتا ہوں. میری بہنوں، کیا تم بھی یہی چاہتی ہو کہ جیسے بڑھاپے میں وہ بوڑھی عورتیں بگڑی ہوئی اولاد کے لیے رو رہی ہے، بگڑے ہوئے بیٹے اور بیٹی کے لیے رو رہی ہے، بڑھاپے میں جب تمہاری اولاد جوان ہو جائے تو اسی طرح تم بھی رو، اسی طرح تم بھی گڑ گڑاؤ، اسی طرح تم بھی خون کے آنسو رو. اگر میری جوان بہنوں تم یہ نہیں چاہتی کہ بڑی ہونے کے بعد تمہاری اولاد بھی تمہیں خون کے آنسو رلائے اور تمہیں تڑپائے، تمہیں چھوڑ کر کے چلی جائے، اگر تم یہ چاہتی
چاہتی ہو کہ تمہاری اولاد تمہارے ساتھ ایسا نہ کرے جیسا کہ آج کے بوڑھوں کے ساتھ ہو رہا ہے، تو میری بہنوں تمہیں آج ایک کام کرنا ہوگا اور بہت سنجیدگی سے پوری گفتگو سننی ہوگی۔ آپ کیا سوچتی ہیں اگر کسی کا بیٹا شرابی ہوا ہے تو کیا صرف اس شرابی کا قصور ہے؟ کسی کا بیٹا زنا اور بدکاری میں ڈوبا ہے تو کیا اس بدکار کا قصور ہے؟ کسی کا بیٹا چور اور ڈکیت ہو گیا ہے تو کیا اس میں جو ہے اس چور اور ڈاکو کا صرف قصور ہے؟ نہیں نہیں، ان کا قصور تو ہے اور ضرور ہے، لیکن اس سے زیادہ قصور ان ظالم ماں باپ کا ہے جنہوں نے اپنی جوانی میں جب ان کے بچے چھوٹے تھے تو اس وقت ان کی تربیت کی طرف دھیان نہیں دیا، اس وقت ان کی تربیت کی کوشش نہیں کی، اس وقت ان کو سنوارنے کی کوشش نہیں کی۔ باپ پورا دن کاروبار پر رہا اور کام کرتا رہا اور پیسے کماتا رہا، اور جب شام کو آتا تھا تو ٹی وی کھول کر کے بیٹھ جاتا تھا یا اپنے دوستوں میں گپے شپے کرنے بیٹھ جاتا تھا، گپ شپ لگانے بیٹھ جاتا تھا، اور ماں پورا دن کچن میں گزار دیتی تھی اور رشتہ داروں میں صرف کر دیتی تھی۔ اپنے بچوں کی تربیت کی طرف دھیان نہیں دیا، اپنے بچوں کی تربیت کی طرف توجہ نہیں دی، تو آج وہ بوڑھی مائیں اور بوڑھے باپ خون کے آنسو رو رہے ہیں۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، ابھی پالا تمہارے ہاتھ میں ہے، ابھی موقع تمہارے ہاتھ میں ہے کہ تمہارے بچے چھوٹے ہیں، اب تم اس منزل سے بچنا چاہتی ہو تو میرا یہ مشورہ ہے، سنی دعوت اسلامی کے حبلی کے اجتماع کے اندر یہ مشورہ ہے کہ میری بہنوں، اگر تم اس نقصان سے بچنا چاہتی ہو تو اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرو، اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرو۔ اور آج تربیت کس طریقے سے کرنا چاہیے، ایک ماں کون سا رول پلے کر سکتی ہے، ایک ماں اپنے بچے کو کیسے سنوار سکتی ہے، اچھی طرح یاد رکھنا، ماں اگر چاہے تو بچہ ولی اور قطب اور ابدال بھی ہو سکتا ہے، اور ماں اگر چاہے تو اللہ اکبر بچہ چور ڈاکو اور لٹیرا بھی بن سکتا ہے، یہ ماں کے ہاتھ میں ہے۔ کسی شاعرہ نے کہا تھا کہ اللہ اللہ، اور بہت خوب کہا تھا، بلکہ کسی شاعر ہی نے کہا تھا کہ آج بھی ہو سکتا ہے عیسیٰ کا پرتو پیدا، آج بھی ہو سکتا ہے۔ اس نے عیسیٰ سا بیٹا کہا تھا، لیکن میں ذرا مسئلے کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے تھوڑا ترمیم کے ساتھ کہوں، آج بھی ہو سکتا ہے عیسیٰ کا پرتو پیدا، آج بھی ہو سکتا ہے عیسیٰ کا پرتو پیدا۔ ماں کی گود ہی ملتی نہیں مریم کی طرح، اگر آج بھی ماں کی گود مریم کی طرح ہو جائے تو عیسیٰ تو پیدا نہیں ہو سکتا، لیکن کردار عیسیٰ لے کر کے بیٹا ضرور پیدا ہو سکتا ہے۔ اگر آج بھی ماں فاطمۃ الزہرا کی گود کی طرح محفوظ ہو جائے تو بیٹا اللہ اللہ حسین نہیں تو غلام حسین بن کر کے ضرور پیدا ہو سکتا ہے۔ اگر آج بھی ماں کی گود ماہ نور فاطمہ کی طرح ہو جائے تو بیٹا معین الدین غریب نواز کا غلام، سچا ماں باپ کا وفادار پیدا ہو سکتا ہے۔ اگر آج بھی ماں کی گود ام الخیر فاطمہ کی طرح ہو جائے تو آج بھی بیٹا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کا غلام پیدا ہو سکتا ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، اگر آگے خون کے آنسو رونے سے بچنا ہے تو اپنے بچوں کی تربیت کا پلان کرنا ہوگا، اپنے بچوں کی تربیت کا منصوبہ بنانا ہوگا، اور اپنے بچوں کی تربیت کیسے کی جائے گی اس کو اچھی طرح یاد رکھنا۔ دیکھو ماں ایک زمین کی طرح ہوتی ہے، ماں کا کردار زمین کی طرح ہے۔ اللہ اللہ، آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ زمین خراب ہو تو اس خراب زمین میں کبھی اچھی فصل آ جائے۔ یہ بات یاد رکھنا، اگر ماں گانے سنے گی اور ماں گانے گنگنائے گی تو بیٹا کبھی نیک اور متقی نہیں ہو سکتا۔ ماں اگر مردوں سے بے پردہ گفتگو کرے گی، مردوں سے بے پردہ بات چیت کرے گی، فون پر لمبی لمبی گفتگو اجنبی مردوں کے ساتھ کرتی رہے گی تو بیٹا کبھی بھی نیک اور پرہیزگار نہیں ہو سکتا۔ ماں اگر اپنے شوہر سے جھگڑا کرے گی، یعنی ماں باپ میں جھگڑا ہوگا تو اولاد کبھی بھی جو ہے وہ شریف نہیں ہوں گے۔ ماں باپ کو جھگڑا کرتے دیکھ کر اولاد بھی جھگڑا کرے گی۔ میری بہنوں یاد رکھنا، اگر تم صدقہ
صدقہ نہیں کرو گی تو تمہاری اولاد اللہ کی راہ میں دینے والی نہیں بنے گی بلکہ وہ لوٹنے والی بنے گی۔ اے میری بہنوں، اگر تم گالی دو گی تو تمہاری اولاد تم کو سن کر کے گالیاں دے گی۔ اگر تم سیریل میں زنا کے مناظر دیکھو گی تو تمہاری اولاد بھی وہ زنا کے مناظر بچپنے میں دیکھ کر جوان ہو کر کے پھر وہ بھی بدکاری کرتے نظر آئیں گے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، آج اگر بیٹیاں کسی غیر کا ہاتھ پکڑ کر کے بھاگ رہی ہے تو کس نے کوچنگ کی تمہاری بچیوں کی بھاگنے کے لیے؟ کس نے ذہنی تربیت کی تمہاری بچیوں کی بھاگنے کے لیے؟ تمہاری بچیوں کو آوارہ پن پہ کس نے ابھارا؟ یقیناً تمہارے گھر کوئی آیا تو نہیں، کوئی سمجھانے کے لیے تو نہیں آیا، کوئی بگاڑنے کے لیے نہیں آیا، کوئی بدکاری پہ اکسانے کے لیے نہیں آیا، پھر آخر کون سی چیز تھی؟ تو یہ بات یاد رکھنا، اولاد کو بگاڑنے میں اس وقت تو جو سیریل رول ادا کر رہے ہیں اتنے زہریلے ہیں یہ سیریل، یہ دیکھنے میں تو بظاہر بہت دلچسپ ہے لیکن یہ ہمارے گھروں کو آگ لگا رہے ہیں، ہمارے گھروں کو تباہ کر رہے ہیں، ہمارے گھروں کو برباد کر رہے ہیں۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، ایک نرم پہلو تمہارے دل و دماغ میں ڈال دیا گیا، یہ سیریل تو گھریلو سیریل ہے، اس میں تو گھریلو کہانی بتائی جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد کچھ لوگ کہتے ہیں یہ تو پاکستانی سیریل ہے، یہ تو فلاں ملک کے سیریل ہے، اس میں تو اسلام بھی بتایا جاتا ہے۔ سن لو، ہمیں سیریلوں سے اسلام سیکھنے کی ضرورت نہیں، ہمیں سیریلوں سے دین سیکھنے کی ضرورت نہیں۔ دین سکھائیں گے وہ لوگ جو نچنیے ہیں، دین سکھائیں گے وہ لوگ جو گویے ہیں، دین سکھائیں گے وہ لوگ جو اسکرین پر آ کر کے زنا کرتے ہیں۔ ہمیں سیریلوں سے دین سیکھنے کی ضرورت نہیں، ہمیں دین سکھانے کے لیے محمد الرسول اللہ کی ذات کافی ہے۔